جناب کے ایچ خورشید قائد اعظم کے دورہ کشمیر کے بارے میں مزید لکھتے ہیں کہ آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کے صدر نواب بہادر یار جنگ کی وفات کی خبر ملنے کے روز امیر اقدل بازار میں میری ملاقات چودھری غلام عباس اور اے آر ساگر سے ہوئی۔ انہیں بھی نواب صاحب کی وفات کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ تو جموں کے لیے پابہ رکاب تھے۔ میں نے چودھری صاحب کو بتایا کہ میں اس خبر پر تعزیتی یا تردیدی بیان لینے دوبارہ قائد اعظم کے پاس جا رہا ہوں۔ چودھری صاحب، ساگر صاحب اور ہم تینوں قائد اعظم کے پاس ہاؤس بوٹ پہنچے تو ان کے پاس 4-5 تار آ چکے تھے۔ تار بھیجنے والوں میں آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل مسٹر محمود الحسن صدیقی، ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا اور نواب بہادر یار جنگ کی بیگم بھی تھی۔ خبر کی تصدیق ہو جانے کے بعد قائد اعظم آزردہ دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کیا تھی، وہ تو بہادر یار جنگ کی ذات ہی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی سیکرٹری مسٹر لوبو کو بلا کر اس پر اپنا تعزیتی بیان لکھوایا۔ ان کا سیکرٹری بیان ٹائپ کرنے اندر گیا تو وہ حسب معمول مختلف موضوعات پر تبصرہ فرمانے لگے۔ انہوں نے چودھری غلام عباس کو مشورہ دیا کہ وہ کشمیری زبان سیکھیں۔ چودھری صاحب جموں کے مکین تھے۔ مسلمانوں کی بھاری تعداد جو وادی کشمیر میں رہتی تھی، ان کی مادری زبان کشمیری تھی۔ قائد اعظم کے اس مشورے پر چودھری صاحب کہنے لگے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس عمر میں کیسے زبان سیکھوں؟ چودھری صاحب کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ جواب میں قائد اعظم نے اپنی مثال دی جب وہ تقریباً 56 برس کی عمر میں ایک ضمنی انتخاب کے سلسلے میں بنگال گئے، جہاں سر عزیز الحق امیدوار تھے۔ قائد اعظم فرما رہے تھے، جب میں وہاں پہنچا تو مجھے وہاں کے لیڈروں نے مشورہ دیا کہ آپ تو انگریزی میں تقریر کریں گے اور یہاں کے لوگ اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتے، لہذا آپ اردو میں تقریر کریں۔ میں نے اس وقت اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں تقریر کر کے اپنا معافی و ضمیر بیان کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے اردو بہتر ہی کی ہے۔ اب تو آپ تو نوجوان ہیں، آپ کو کشمیری زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ آپ ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں جو 6 ماہ جموں میں اور 6 ماہ کشمیر میں بیٹھتی ہے، آپ تو آسانی سے کشمیری سیکھ سکتے ہیں۔ چودھری صاحب چلے گئے اور میں بیان کی ٹائپ شدہ کاپی لینے کے لیے رکا رہا۔ اس موقع پر قائد اعظم نے میری فیملی اور اس کے مالی حالات دریافت کرنے کے بعد فرمایا، آپ میرے ساتھ بمبئی کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے عرض کیا، میں سوچوں گا۔ ارشاد ہوا، آپ سوچیں اور جتنی دیر میں سری نگر میں ہوں آپ عارضی طور پر آ جایا کریں۔ جنگ عظیم کی وجہ سے کمبلوں کی بڑی مانگ تھی۔ میری ایک دوست مجھے یوں ہی مشورہ دیا تھا کہ ہم بھی مل کر کمبلوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے روز میں نے قائد اعظم سے عرض کیا، میں کمبلوں کے کاروبار کے متعلق بھی سوچ رہا ہوں۔ وہ بہت خوش ہوئے، ہاں مسلمانوں کو بھی کاروبار میں آنا چاہیے۔ انہوں نے میری خواہش کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور 5 منٹ تک اسی موضوع پر ہدایات دیتے رہے۔ پھر فرمایا، جب یہ کاروبار شروع کرو گے مجھے بھی کمبل بھیجنا، میں آپ کا کارخانہ بھی دیکھوں گا۔ میں نے عرض کیا، ہمارا کارخانہ تو کوئی نہیں، یہ تو ابھی ایک سوچ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا ہے۔ میں نے امتحان دے رکھا تھا، لہذا چھٹیوں کے باعث میں قائد اعظم کے ہاں عارضی طور پر کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ 1 جولائی کو قائد اعظم ریاستی وزیر اعظم کی دعوت پر سرکاری مہمان کے طور پر 15 روز کے لیے سرکاری گیسٹ ہاؤس نمبر 4 میں منتقل ہوئے، جو سری نگر میں اس نہر کے کنارے واقع ہے جو جھیل ڈل کو دریا سے ملاتی ہے۔ قائد اعظم نے کہا، میں 1 جولائی سے ان کے دفتر میں روزانہ 3 گھنٹے عارضی طور پر کام کروں تاکہ اردو خط و کتابت اور اخبارات کے سلسلے میں ان کی معاونت ہو سکے۔ قائد اعظم پہلے 5 منٹ کشمیر، ہندوستان اور گاندھی کے متعلق گفتگو فرماتے، پھر مجھے اردو کے خطوط دیتے جو میں انہیں پڑھ کر سناتا۔ بعض خطوط کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کو کہتے، میں وہ خط ترجمہ کر کے ان کے سیکرٹری کو دے دیتا۔ سب سے پہلا خط جو میں نے اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیا وہ گاندھی کا تھا۔ اس زمانے میں جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی راشننگ تھی، میں پرمٹ بنوانے بھی جاتا یا پھر باہر کے وہ کام انجام دیتا جو ان کے ملازم عدم واقفیت کی بنا پر نہیں کر سکتے تھے۔